اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم. حاضرین اور سامعین کرام، قرآن پاک کے درس میں آپ بڑے محبتوں سے شرکت کرتے ہیں. کریم مولا سے دعا ہے زندگی بھر اپنے اس کلام کے قریب رکھے، اس کے برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور نفس اور شیطان کے مکاریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. سورہ دخان 44 نمبر صورت ہے، اس کی 29 آیتیں ہو گئی. ہم نے کل پڑھا کہ ہم نے فرعونیوں کو ان چشموں اور باغات اور ان لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور عمدہ مکانات سے اور جس میں وہ بڑے عیش و عشرت تھے انہیں نکال دیا اور دریا میں ڈبو دیا، بحر قلزم میں. اور اس نعمتوں کا ہم نے دوسری قوم کو وارث بنایا جو بنی اسرائیل تھی، اور ان پر آسمان اور زمین نہ روئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور نہ پھر انہیں مہلت دی گئی. بس وقت آ گیا ختم. آج کے درس میں وہی واقعہ چل رہا ہے کہ وہ غرق ہو گئے. اور وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو ہم نے نجات دی. وہ بحر قلزم کو پار کر کے تیخ کے میدان میں آ گئے. پھر وہاں سے لمبی چوڑی کہانی ہے، مختلف واقعات پر آپ نے سنا، مقامات پر. من العذاب المہین، ذلت کے عذاب سے، رسوائی کے عذاب سے اللہ فرماتے ہم نے نجات دی. ذلت کا عذاب مہین یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو، مردوں کو الگ کاموں پہ لگایا جو بڑے بڑے شاق کام تھے، اور اتنا بڑا ظلم کہ ان کے عورتوں کو اپنے گھروں میں خدمت میں لگا رکھا تھا. اب کس قدر انسان اپنی عزت پر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ کوئی کہے تیری گھر والی میرے گھر میں خدمت کرے، اسے تو مرنا بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ بالکل کمزور تھے، اور یہاں تک کہ صرف یہ بھی نہیں بلکہ ان کے جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے. یذبحون ابناءہم یا ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ اکبر. من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک فرعون بڑے متکبر تھے. تکبر کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا اور آپ نے آپ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے گناہ بھی ہیں لیکن تکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. شیطان کتنا بڑا عابد عارف سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ایک بیماری ان کو لے ڈوبی، تکبر. عزازیل راخوار کرد، وزندان لعنت گرفتار کرد، ختم ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا تو کافر ہو گیا. اللہ تکبر سے بچائے، بولو آمین. تکبر کی علامت سے بھی بچو. ہمیں اللہ کے نبی نے فرمانا لباس ایسے بناؤ، خاص کر پانچوں کے بارے میں، کہ آپ کے ٹخنے نظر آنے ہونے چاہیے، ورنہ فرمایا جہنم میں. کیوں؟ یہ تکبر کی علامت ہے. لباس آپ کا ایسا نہ ہو، اچھا ہو لیکن تکبرانہ نہ ہو. معاشرے میں جس لباس سے تکبر کی بو آتی اس سے دور رہو.
اور یہ حد سے بڑھنے والوں میں تھا. حد تو یہ تھی کہ اللہ کو خالق اور مالک مان لیتا، ان پر جتنے بھی نعمتیں تھی ان کو من جانب اللہ مان لیتا. رب فرماتے میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری مت کرو. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایماندار اور شکر گزار بنو گے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. رب فرماتا ہے اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کو دانستہ چن لیا زمانے والوں سے. انی فضلتکم علی العالمین وہاں پڑھا تھا ہم نے پہلے بارے میں. تمام یہ لمو زمانکم جو تمہارے زمانے کے وہ لوگ تھے اس پر. ورنہ رب کریم نے اپنے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں پڑھا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. وسطا مانے افراط و تفریط سے خالی امت، بہترین امت. سب سے بہتر امت رسول اللہ کی ہے. بہتر استاد کے شاگرد بہتر ہوتے. دیکھ صحیح. اب بنی اسرائیل کو چنا، حالانکہ اس میں قبطی بھی تو تھے. وہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں انہیں اولاد نبی کا شرف حاصل نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ورنہ وہ بھی بہتر تھے. لیکن اگر انبیاء کی اولاد اور راہ راست پر ہو، کوئی اچھا انسان ہے، عالم دین ہے، کوئی کامل پیر ہے، پھر اس کی اولاد راہ راست پر ہو تو ان کو پھر دگنی فضیلت ملتی ہے نا. ہم فضیلت کے قائل ہیں اس صورت میں کہ اگر وہ اسی کے نقش قدم پر ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے. وہ اگر نہیں ہے تو پھر کنعان بھی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. کوئی شرف پھر فائدہ نہیں دیتی اگر ایمان نہیں ہے تو. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ. اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی ما فی بلاء مبین جس میں کھلا امتحان تھا یا کھلی نعمتیں تھی. تی کے میدان میں کیا کچھ نہیں ملا. کھانے کو من و سلوا، پینے کو کیا پانی ملا. وَاضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. کھا اور پیو کوئی حساب نہیں ہے. اور سائے کے لیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. کھانے کی چیزیں فراوانی، پینے کی، لباس کی، کون سی چیزیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو ضرورت تھی. اللہ والوں کی دعا بھی تو ایسی ہوتی ہے. اس تی کے میدان میں، سرگردانی کے، پریشانی کے میدان میں کیا کمی تھی ان کو. یہ اللہ والوں کی پیروی میں کیا کچھ نہیں ملتا. کھیت تھے وہاں پہ کیا، فیکٹریاں تھی کیا. 40 سال تک کھاتے رہے پیتے رہے اور پھر بھی وہاں پہ انہوں نے ناشکری کی اور کیا کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. کیا کر رہے ہو تم؟ آپ جو ہے نا ککڑیاں، سبزیاں، گیہوں، دال، پیاز یہ مانگ رہے ہو. یہ ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو من و سلوا میں ہر وٹامن اس میں پایا جا رہا ہے. صحت مند غذا ہے، فری غذا ہے. لیکن بولا نہیں ہمیں تو کھیت چاہیے. صریح انعام تھا اللہ کی طرف سے. آزمائش اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے.
وہاں جب فرعون کے انڈر میں تھے کتنے ظلم و ستم تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے غلامی میں آتے کیا کچھ نہ ملا، لیکن وہاں بھی سرکشی کی اور طرح طرح کے سوالات. کبھی کہہ رہے تھے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو جہری تو اعلانیہ طور پہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں اللہ کی پناہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ نافرمان، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بس ایک بار مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس ختم تو ختم. یعنی فرعونی کے طرح یہ بھی منکر ہوئے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور یہ مشرکین مکہ عقائد و جہان کے مقابلے میں قیامت کا انکار کر بیٹھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس ختم تو ختم. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مشرکین مکہ ابو جہل نے کیا کہا، اگر تو کہتے دوبارہ زندہ ہوگی تو ہمارے باپ دادا فلاں فلاں نام لیے بولو اس کو زندہ کر کے دکھا دو، وہ بڑا نیک انسان تھا تو ذرا دکھا. یہ خرافات بکنے لگے. یعنی اگر مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے تو ہمارے مرے باپ دادوں کو زندہ کر دو. تو یہ انتہائی احمق، کیونکہ ایمان تو بالغیب ہے نا. اب آپ دیکھ لو تو پھر کیا، ایمان تو یہ ہے کہ رسول اللہ فرما دے اور تم کہہ دو لبیک، معجزات دکھائے، اب اس کو ماننا یہ ایمان ہے. یؤمنون بالغیب، یہ قبول ہے. اگر تم دیکھ لو تو پھر فائدہ ہی نہیں. وہ تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، اب وہ دوبارہ زندہ عمل کر دے کوئی فائدہ نہیں ہے. یا مانا یہ کہ اگر یہ معجزہ ہم دکھا دیں تو اس کے بعد منہ مانگے معجزے کے بعد پھر عذاب آئے گا، اور آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت تھی نا. اس نے یہ بکواس خرافات کیے. اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ مشرکین مکہ بہتر ہیں، طاقتور ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس افرادی قوت ہے، مالی قوت ہے، لشکر ہیں، یا تبع کی قوم جو یمن کے بادشاہ تھے. یمن کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں، تبع. ان سے زیادہ طاقتور تھے، ملکوں کو فتح کرتے جا رہے، کوئی سامنے ٹکتا ہی نہیں تھا. یمن کے بادشاہ کا لقب تبع ہوتا تھا. یہ تبع، یہ جو جس کا ذکر ہے، حارث ابن حمال حمیری تھے، جو خود مومن تھے مگر ان کی قوم سخت سرکش کفار تھی، جو کفر کے سبب ہلاک ہوئی. اس تبع نے مدینہ منورہ بسایا. اس تبع نے حضور کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کو سپرد کیا تھا کہ جب حضور جلوہ گر ہوں تو میرے یہ خط پیش کر دینا. چنانچہ ابو ایوب انصاری کے مکان میں جب حضور تشریف فرماوے تو ابو یعلا نے وہ خط پیش کیا اور باقاعدہ لمبا خطبہ لیا کہ میں آپ پر ایمان لائے ہوں بالغیب، اگر زندگی نے وفا کیا تو میں آپ کا مددگار، میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا عمزادہ بنوں گا، اگر نہیں تو میں ایمان لا چکا ہوں، مجھے نہ بھولنا. اور یہ اوس اور خزرج یہ جب مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے کوئی لڑائی وغیرہ تو ان کے بیٹے کو مار دیا، قوم تبع کو. یہ بھی بڑا غصہ، میں بولا میں اس بستی کو ویران کر دوں گا. تو یہ دن کو لڑتے تھے، جب شام ہوتی تھی تو یہ اوس و خزرج جو ہے نا، یہ ان کو کھانا بھی دیتے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے. بولے یار یہ مدینے والے عجیب ہیں، ہم لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، ان کا یہ انداز دیکھیں. پھر بنو قریظہ بن نذیر سے چند دو علماء آئے، ان کو سمجھایا کہ ایک خاص نبی خاتم النبیین کا یہ ہجرت گاہ بنے گا اور وہ آئے گا، آپ اس کو چھیڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اس وقت بھی دیکھے عقیدہ تھا اور اسی آس پر بیٹھے ہوئے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا، پھر انکار کر بیٹھے، بولے نہیں
تو ان کے بعد دل میں یہ باتیں اتر گئی، بولا اچھا. تو پھر وہ ان دونوں کو لے کر مدینے میں وہاں گھر بنایا. علماء بڑی محنت کی اس نے. پھر حضور کا نام سن کر تو ترس آ گیا بڑا. اور کہتے ہیں کہ مکے میں آیا تو وہاں کسی نے ان کو بولا کہ یہاں ایک گھر ہے، اس میں بہت بڑا خزانہ ہے، بیت اللہ کے بارے میں، اس کو ویران کر، اس کے نیچے بڑا خزانہ ہے. کسی نے بولا یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس شخص کو ہلاک کر دیا، بولا تو جھوٹ بول رہا ہے. اور خانہ کعبہ کو پہلا غلا پہنانے والے یہ طباع تھے. جو مختلف روایات ہیں تاریخ دمشق میں ہے کہ 700 سال یا 1000 سال قبل پیارے آقا دو جان کے آمد سے یہ آئے تھے، اور حضور کے آمد سے پہلے حضور کی تصدیق کر کے دنیا سے چلے گئے. جب واپس اپنے قوم میں گئے تو قوم بگڑ گئی. وہ تو مشرک تھی، بولو تو نے یہ مان لیا. تو روایت میں کہ انہوں نے پھر ایک مباہلہ کیا، بولے چلو چلتے ہیں پہاڑی کے دامن میں، اگر آگ نے تمہیں جلا دیا تو تم غلطی پر ہوگا، ہمیں جلا دیا تو ہم غلطی پہ. جب وہاں گئے تو جو کچھ کرنا تھا وہ خطا برباد ہو گئے دشمن، اور یہ بچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں انہیں ملتی ہیں جو سچا غلام ہو، جو ان کے شریعت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دے. وہ مسلمان نہ، میں اکثر کہتا ہوں، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، بدکاریوں میں لگا ہو، شرابوں میں لگا ہو، بے نمازیوں میں لگا ہو، رات کو 3 بجے تک جاگنے میں ہو، دوپہر کو پھر 12 بجے جاگنے وہ اٹھے، تو کیا فائدہ؟ کہ جس کے نحوست سے اڑوس پڑوس میں گھر میں بے برکتی ہو. انسان کم از کم وقت پر نماز تو پڑھ، کیا مرنا نہیں ہے؟ تو یہ قوم طباع کا ذکر یہاں پہ آیا. طباع کہ اے مشرکین مکہ، تم کیا قوم طباع؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صدیق رضی اللہ فرماتی ہے کہ طباع کو برا نہ کہو. اس کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ورنہ خود وہ صحیح تھے. والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کتنے طاقتور تھے. ہود علیہ السلام کی قوم نے کتنی طاقتور، نوح علیہ السلام کی قوم کتنی اپنے آپ کو پر ناز تھا انہیں، کوئی بچ گئے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ، سب ہستی سے مٹ گئے، اور اسی طرح مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے تا قیامت، نام و نشان بھی نہ رہے گا. جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، رب فرماتا ہے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے یہ سزا انہیں دی. اپنی قدرت وحدانیت کا ذکر، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے بیچ جو کچھ بھی ہے، یہ ہم نے کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا، یہ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا. سورہ بقرہ نمبر 29 میں ہم نے پڑھا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تمہارے لیے، سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے فائدے کے لیے. ان ہواؤں کو، ان آبشاروں کو، اور ان دریا اور ان ٹھنڈے پانی کو. بولو تم ہمارے ہو جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تم ایسے بیکار پیدا کیا، بس تم لوٹ کر نہیں ہوگے. ایک مقصد ہے. یونیورسٹی میں
اسکولز کالج مدارس میں بچے کو والدین ڈال دیں تو کچھ امیدیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ بس یہ جائے گا وہاں پہ بس کھانا پینا کرے گا گپے شپے لگائے گا، اس لیے نہیں ڈالتا گا، ورنہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کو تو اچھا پھر گھر میں بٹھا کر کے، لیکن کچھ مقصد ہوتا ہے، خدمت خلق کرے گا تو وہاں پہ جانا پڑے گا۔ بڑی نعمت ہے جنت کی جو اس لیے تھوڑی پیدا کی کہ تو گھر میں سوتا رہے تیرے کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اس کے لیے صبح گرم بسترا چھوڑنا پڑے گا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اور گرمی کے مہینے میں تپتے ہوئے سورج میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ما خلقناہما، ہم نے انہیں زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور احمقانہ زندگی میں اپنے حیات مستعار کو فنا کر رہے ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کا میعاد کا دن، ایک وقت مقرر، ہاں وہ جدائی کا دن، وہ فیصلے کا دن، وہ آنے والا ہے، وہ قریب ہے، بے شک فیصلے کا دن، ان سب کی میعادی، وہاں پہ سب فیصلہ ہوگا، یعنی تمام وعدے اور وعیدوں کے پورا ہونے کا دن روز قیامت ہے، جب کہ مومنوں کو وعدے کے مطابق جزا و ثواب دیا جائے گا، اور کافروں کو وعید کے مطابق سزا ہوگی۔ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جس ادارے میں پڑھا جاتا ہے نا، تو وہاں تمہارے پڑھائی کا ٹارگٹ اور وہ منشا یہ نہیں ہے کہ بس پڑھنا بس ختم، نہیں، زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی، زندگی بنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ہمیشہ زندگی کو بنانے کے لیے دنیا میں آئے، چند سال رہنے بس، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ پھر ڈرایا آخری آیت میں، آیت نمبر 41 میں، پھر فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہاں فرمایا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سورہ لقمان میں فرمایا اس دن سے ڈرو باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کام نہیں ہے گا۔ یہاں فرمایا دوست، مولا کس کو بولتے ہیں؟ دوست کو کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف ہوتے ہیں، کچھ اور معنی کرتے ہیں، ان بے وقوفوں سے دور رہنا، کوئی گمراہ کریں گے بولے حدیث پڑھ رہا ہوں، بولے وہ دنیا میں سب سے بڑے فسادی، تحریف، حدیث میں تحریف، قرآن میں تحریف، ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، بس اس قدر فسادی، اللہ کی فنا۔ اب سوشل میڈیا پہ انہیں سنو تو پتہ نہیں دین کو کیسے پیش کرتے یار، پتہ نہیں کیا کیا ترجمے کرتے ہو، کیا کیا وہ کرتے، اللہ کی پناہ۔ مولا کا بجس وہ نا، مولا تو اللہ بھی ہے نا، معبود براق، مولا جس کا میں خلیفہ ہوں، ان کا وہ فلاں خلیفہ ہے، یعنی ان کا تو بس جو آ گیا، بس وہ کسی حد کے پابند نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے پابند نہیں ہے، وہ بس جیسے جتنا مبالغہ ہو سکے بس، اللہ لکل شیء قدر، بھائی ہر چیز۔ اب آپ کو کوئی کہتے اب سمیع بصیر ہے، اب دوسرا کہتے تو دیکھو سمیع بصیر ہے، پھر اللہ سے ملا لے ادھر کہ کیوں اللہ بھی تو سمیع بصیر ہے، یہ بھی تو سمیع بصیر ہے، بس برابر ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ بھئی یہ اب مشاکلت فی اللفظ ہے، اب کیا بے وقوفی کر رہے؟ تو مولا، انسان جب مولا بن جاتا ہے تو یہاں کیا فرمایا؟ مولا، ہاں کہ فائدہ نہیں دے گا دوست، کسی ایک دوست دوسرے دوست کو، کون سا دوست؟ اس پر بات ہو چکی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
الا المتقین، سورت نمبر 43 آیت نمبر 67، یاد رہے گا نا انشاءاللہ، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ دوست جو دنیا کے اعتبار سے دوستیاں کر رہے تھے، دنیا کے لالچ میں دوست تھے، ان کے دوستی سے فائدہ نہیں ہوگا، اور ان دوستوں کا فائدہ ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ رب کریم کے نبی نے فرمایا ارے ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے کے المتزاورین فیہا، المتجالسین فیہا، المتبازلین فیہا، المتحابین فیہا۔ اللہ رب فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہے، میری رضا کے لیے زیارت کے لیے گیا تھا، کسی ولی کی زیارت کے لیے گیا، عرض یہ تھا، مقصد یہ تھا اللہ راضی ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گیا، بولا اللہ راضی ہو جائے، ان پر خرچ کرنے کے لیے گیا، بولا اللہ راضی ہو جائے۔ المتبادلین فیہا، بغیر لالچ کے، اللہ والوں سے محبت بغیر لالچ کے کرو، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب بعض تو عجیب ہے، بظاہر تشریح کا وقت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ کتنے خود غرض، یہ طریقہ انہوں نے تعلیم دی۔ تو وہاں یہ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو اسی آیت کے ضمن میں کی تھی، اور سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی 23 اور 24، اور ادھر 28 پارے میں مجادلہ کی غالب آیت تھی آخری، کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس سے دوستی کرے گا، ایسے کوئی نہیں پاؤ گے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھے، روز آخر پر بھی، اور تعلقات ان سے بنا جو اللہ واللہ کے نبی کا دشمن ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا بھائیوں بیٹے اور وہ ہو۔ تو میں نے کہا جو یہاں پہ ان لوگوں سے دوستی تب رکھے جب ان کے اندر اللہ واللہ کی نبی کی محبت ہو، تو پھر وہاں بھی رہیں گے، ورنہ اگر دنیا میں انہوں نے صرف دنیا کے لالچ میں دوستی رکھی تو پھر سورہ معارج اور سورہ عبسہ کی آیت یاد کریں، پھر وہاں بھاگیں گے، ایک دوسرے کو دے کے بھاگ جائیں گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسوں سے بولا تعلق رکھنے والے ہی ظالم ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، یعنی وہ کیسے ہو؟ اللہ کے لیے دوستی ہو تو وہ فائدہ دیں گے، وہ اللہ استثناء، حرف استثناء ہے، ما قبل مستثنی منہ سے یہ استثناء ہے، فائدہ دیں گے لیکن اس میں شرائط ہیں، شفاعت ہوگی لیکن شرائط ہیں۔ انہو هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا، غالب اور مہربان ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا ظہور ہے، رحمانیت کا ہر ایک کو دے رہے ہیں، کہ یہ رحمانیت کا ظہور ہے، دشمن دوست سب کو روزی دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اور آخرت میں اس کی رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی، کہ صرف معافی ان کی ہوگی جنہوں نے اللہ کو واحد لا شریک مانا، اور اللہ کے پیغاموں کو پہنچانے والوں کی بات پر لبیک کر کہا میدان میں اترے، ان کو نجات ملے گی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ان سے بغاوت کرنے والے، ان سے لڑنے اور جھگڑنے والے، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے، وہ پھر ہلاکت میں ہو جائیں گے۔ اور پھر آواز آئے گی کہ دنیا میں سب ساتھ ملے رہے، برا اور اچھا کوئی امتیاز نہ تھا، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ، اللہ کے بندوں اور اللہ والوں کے غلاموں کا ٹھکانہ اب جنت ہے، اللہ کا دیدار اور اللہ والوں کی ہم نشینی ہے، اور دوسروں کا ٹھکانہ اب جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے آج ہمارے سورہ دخان کی
42 آیت ہوگی، کل آخری درس ہوگا سورہ دخان کا۔ کریم مولا سے دعا ہے اس پیارے کلام کو بار بار سننے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ دعا ہے میرے ان آئے ہوئے بھائی اور بیٹوں کے لیے، کریم مولا ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ امن کا جینا انہیں نصیب فرما اس قرآن کی برکت سے۔ یا اللہ رزق تنگی سے بچا، جہالت کے اندھیروں سے، نفس و شیطان کے مکاری سے، حاسدینوں کے حسد سے، اندرونی بیرونی سازشوں سے مسلمان کو یا اللہ اپنے حفظ امان میں رکھ۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کی نعمتیں، جو بے روزگار رزق حلال کی نعمتیں، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد کی نعمتیں، بے گھروں کو اپنے گھروں کی نعمتیں عطا فرما۔ پیارے اللہ کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، ہم زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ